بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ مرنے کے بعد روز محشر سفارش کون کرے گا؟ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں آیت الکرسی یعنی کہ پارہ نمبر 3 میں فرمایا ہے من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، یعنی اللہ باذن، اللہ کے اذن سے سفارش نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے ہوگی۔ جب روز محشر اس بات کو سبھی متفق علیہ مانتے ہیں کہ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء و رسول اپنی بھی سفارش کے لیے، اپنی بھی مغفرت کے لیے پریشان ہوں گے، متردد ہوں گے، سوچیں گے، اور ان کی امتیں بھی ان کے پاس جائیں گی کہ ہماری مغفرت کرا دیجئے، تو وہ بھی کہیں گے آج ہماری تو مغفرت ہو لے۔ تو جب نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ تمام نبی اور رسول بھی پریشان ہوں گے، تو یہ جو ابھی دور حاضر میں بر صغیر میں خاص کر کے زیادہ ہیں پیر لوگ، جو تمام لوگوں کو گمراہ کی پھرتے ہیں کہ مرید ہو جاؤ جنت میں پہنچ جاؤ گے۔ تو مرید ہو جانے سے وہ جنت میں کیسے پہنچا پائیں گے جبکہ ان کا خود کا ٹھکانہ نہیں ہوگا؟ اس بات کی گواہی کہیں پر قرآن و سنت سے تو نہیں ہے کہ کوئی پیر بھی ہوتے ہیں اور کوئی مرید بھی ہوتے ہیں۔ پیر و مرید تو اسلام سے ہے ہی نہیں، ان کا کوئی رول تو ہے ہی نہیں، یہ تو خود ایک بدعت ہے۔ پیر لفظ ہی بدعت ہے، پیر نام کی چیز ہی اسلام میں نہیں ہے۔ روز محشر کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، نفسا نفسی کا معاملہ ہوگا۔ واہ حشرتا، سبھی نبی اور رسول بھی آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک یہی پریشانی میں ہوں گے۔ واہ حشرتا، لوگ تمام کے تمام ادھر سے ادھر ہوتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور انبیاءوں کے ریفر سے، اشارے سے نبی اکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائیں گے اور فرمائیں گے انا لہا، یعنی اس کے لیے میں ہوں، اس کے لیے میں ہوں۔ اور اللہ رب العزت روز محشر 2 کیٹیگری لوگوں کی کرے گا، یعنی 2 میدان میں، یعنی 2 خیمے میں، 2 شامیانے میں لوگوں کو بانٹ دے گا۔ ایک میں انہیں رکھے گا اللہ جو شرک کیے ہوں گے، یعنی کہ کفر کی ہوں گے، چونکہ شرک کو اللہ نے ظلم عظیم کہا ہے، سب سے بڑا گناہ۔ شرک کرنے والے کو اللہ رب العزت معاف نہ کرنے کا کنفرم وعدہ کر دیا ہے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور قرآن کہہ رہی ہے شرک معاف نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ رب العزت شرک کرنے والے کو ایک غول میں الگ رکھ دے گا، اور دوسرے غول میں یعنی دوسرے خیمے میں اللہ انہیں رکھے گا جن سے اللہ راضی ہو چکا ہے۔ تو جن سے اللہ راضی ہو چکا ہے ان کی طرف اشارہ فرماتے ہوئے اپنے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ فرمائے گا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ چاہیں تو ان لوگوں کی سفارش کر دیجئے، اگر آپ چاہیں تو ان لوگوں کی سفارش کر دیجئے۔ اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں آ گئی سفارش کی باغ ڈور۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جام کوثر بھی دیں گے، وہاں بھی لوگوں کا مجمع لگے گا،
वहाँ بھی لوگ پیتے جائیں گے اور سیراب ہوتے جائیں گے، لیکن پھر کچھ لوگوں کو فرشتوں روک دیں گے. جب فرشتے روک دیں گے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ بھی فرمائیں گے کہ فرشتے کیوں روک رہے ہو، انہیں میں پہچانتا ہوں، یہ میرے لوگ ہیں. فرشتے کہیں گے یا رسول اللہ، آپ کے دین میں ان لوگوں نے بہت ساری خرافاتیں بدعات ایجاد کر لی تھی، دین کو مسخ کر دیا تھا، بگاڑ دیا تھا، آپ انہیں نہیں جانتے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو پوروں کو سبھوں کو فرمائیں گے جو ایسے ہوں گے بدعتی، دین میں نئی بات نکالنے والے. سحقن سحقن، یہ حدیث کے الفاظ ہیں. سحقن یعنی دور ہو جا، دور ہو، دور ہو. جس کو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے وہ نزدیک ہوگا کہ دور ہوگا، وہ جنت میں جائے گا کہ جہنم میں جائے گا، اس کا فیصلہ آپ خود فرما لیں. چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کو دور کر دیں گے اس کو نزدیک کرنے والا پھر کوئی نہیں ہوگا. چونکہ اللہ رب العزت نے صاف لفظوں میں کہہ دیا ہے کہ آپ اگر ان لوگوں کو چاہیں تو بخشوا دیں، یعنی کہ آپ دوسرے نہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کو دور کر دیں گے ان کو نزدیک کون کرے گا؟ اور کوئی ایسا حکم قرآن مجید میں یا حدیث میں کہیں پر بھی نہیں آیا ہے کہ کوئی پیر کسی کی سفارش کرا پائیں گے. کوئی پیر کسی کی سفارش نہیں کرا پائیں گے، وہ بڑے پیر ہوں یا چھوٹے پیر ہوں یا کسی خاندان سے ہوں. وہاں کسی کی کوئی سفارش نہیں چلے گی. اپنی نیکی سب کو کام آئے گی، اپنے اعمال سب کو کام آئیں گے. چونکہ انما الاعمال بالنیات، اگر ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے تو روز محشر کا دار و مدار بھی اعمال پر ہے. روز محشر صرف اعمال کام آئیں گے، کسی کے کوئی رعائی دعائی نہیں ہوگی. تو پیر کا یہ سسٹم غلط ہے، اور اگر صحیح ہے تو ہمیں کوئی اس کے بارے میں ڈیٹیل بتائیں کہ پیر کی بدعت کب سے شروع ہوئی، اس کی اصل جڑ کہاں ہے. جیسے کہ تمام پیروں کے پیر، پیران پیر شیخ محی الدین عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کہے جاتے ہیں، پیران پیر کہے جاتے ہیں. تو سید شیخ محی الدین عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جب تمام پیروں کے پیر ہیں تو پھر ان میں اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں لگ بھگ 4 صدی ہجری کا فاصلہ ہے، یعنی کہ 400 سال کا فاصلہ ہے. تو بیچ کا پیر کہاں ہے؟ جبکہ تمام پیروں کے پیر، بڑے پیر تو یہی ہیں. تو بڑے پیر کے اوپر تو کوئی پیر ہوتے نہیں ہیں. تو بڑے مارکے کی بات ہے کہ پیری مریدی کے سلسلے میں پھنسنے کی ضرورت نہیں. مجھے بھی ایک جگہ پہ کہا گیا کہ حضرت آپ بھی مرید ہو جائیے، فلاں صاحب آ رہے ہیں. چونکہ میں اپنے رشتہ دار کے یہاں گیا ہوا تھا، وہاں لوگوں نے کہا مسکراتے ہوئے کہ آپ بھی مرید ہو جائیے. تو میں نے پوچھا کہ مرید ہونے سے فائدے؟ تو ان لوگوں نے بتایا کہ بہت بڑے فائدے ہیں، جنت آپ کو ملے گی، پیر صاحب جنت دلائیں گے. وہ ہمارے بریلی کے جو شہر بریلی ہندوستان میں ہے وہاں کے پیر آ رہے تھے، سلمان اظہری صاحب. ان کے بارے میں لوگوں نے ہم کو مخاطب کر کے کہا تھا کہ آپ سلمان اظہری صاحب آ رہے ہیں، آپ مرید ہو جائیے. تو ہم نے پوچھا کہ مرید ہونے کے فائدے کیا ہیں؟ تو لوگوں نے بتایا کہ مرید ہونے کے بہت بڑے فائدے ہیں، جنت ملے گی آپ کو. تو اس پر میں نے کہا ہنستے ہوئے کہ جنت ملے گی یا نہ ملے گی اس کی کیا گارنٹی ہے بھائی؟ مرید ہونے سے یہاں کیا ملے گا؟ پیسہ ملے گا ہم کو؟ تو نہیں، ہم لوگ تو پیر صاحب کو ہم ہی لوگ دیتے ہیں. کہا کہ تو بڑا زبردست گیم ہے بھائی کہ پیر بھی اور پیسہ بھی لیں، یعنی استاد بھی اور وہ خود پڑھیں. تو جو پڑھاتا ہے وہ استاد ہوگا،
جو دیتا ہے وہ مالک ہوگا. پڑھنے والا بچہ کو پڑھانے والا ہی استاد کہے، یہ تو بڑا الٹا سوال ہے. یہ گیم ہم کو سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ پڑھنے والے کو ہی پڑھانے والا استاد کہے، سر کہے، عالی جناب کہے، محترم کہے، اور پڑھانے والے کو چھوٹا کہے، تیری، تیرا، تیرے کہے. تو پیور بیمانی ہے. ہم ان سے مرید ہوں گے، ان کے ہم پیر کو چھوئیں گے، ان کا احترام کریں گے، ان کے نظر میں نیچے بیٹھیں گے، اور اوپر سے ہم ہی ان کو پیسہ اپنی کمائی، گاڑی کمائی، محنت کی کمائی سے دیں گے. تو پھر ہم ان سے مرید کس لیے ہوں؟ اگر وہ ہم سے مرید ہوتے ہیں، چلیے میں پیسہ دوں گا، آپ لوگ سب ہم ہی سے مرید ہو جائیے. جب پیسے ہی کا معاملہ ہے تو چونکہ آخرت کا معاملہ تو قرآن اور سنت میں یہی ہے کہ اعمال آپ کے کام آئیں گے. آپ کو روزہ، نماز، زکوٰۃ اور حج اور ایمان، توحید، سنت، واجبات، حلال، حرام، پاک، ناپاک، ان سب کے ہی معاملات کا معاملہ رہے گا. تو پھر یہ پیر کا دامن پکڑنا کیا ہے؟ چونکہ ہمارے پیر، ہمارے باس، ہمارے امام، ہمارے سردار، ہمارے بادشاہ، ہمارے رہبر تو رسالت مآب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں. تو ان سے بڑھ کے سفارش ہماری کون کرے گا؟ جو ان کی سفارش کو بھی ہم چیلنج اس پیر سے کر دیں کہ پیر ہماری سفارش کریں گے. اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفارش کرنے سے انکار کر دیا تو کسی کی مجال نہیں کہ کوئی پیر سفارش کر دے. پیر سب پیرنے والے ہیں، یہ سب پیر کے رکھ دیں گے. ان سب پہ بھروسہ کرنا یہ بھی ایک بیوقوفی ہے.